ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم وبارك وسلم ثم صل عليه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين واپس آجا بھلیا رایا جڑے راہ ٹرے آئے او اے راہ نہیں واپس آجا بھلیا رایا جڑے راہ ٹرے آئے او اے راہ نہیں تینوں ایسا سدھا راہ دساں حسین زندگی بھر گمراہ نہیں تے ایک رستہ جنت جاندا اے کسے دوجے رستے جانے اللہ کول شفا ہے مرضاں دی کسے ہور دے کول شفا نہیں ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ جل شانہ دی ذات اقدس واسطے ہے درود و سلام امام الانبیاء سید الاتقیاء امام الرسل ختم الرسل امام المجاہدین
امام المرسلین، امام اعظم، امام کائنات، امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر و اعلیٰ اور بالا واسطے حضرات محترم، رمضان المبارک دا آج آخری الوداعی خطبہ جمعہ ہے۔ بڑی تیزی دے نال ماہ رمضان ساڑھے کو لوگ گزر رہا ہے۔ جس طرح کچھ دن پہلے اسی استقبال رمضان تے بھی جمعہ پڑھایا سی، اور آج الوداعی جمعہ بھی ہو رہا ہے۔ اسی طرح ہی زندگی دا معاملہ ہے، بڑی تیزی نال وقت گزر رہا ہے، بڑی جلدی نال وقت گزر رہا ہے۔ ایک منٹ اور سیکنڈ نو غنیمت جان دیا ہویا اللہ دی رضا دے اندر اپنی زندگی گزاریے۔ اللہ رب العزت دی منشا دے مطابق اس رمضان تو ماہ سیام تو کچھ نہ کچھ سبق حاصل کریے، کیونکہ جس طرح اے رمضان اللہ دا عظیم بابرکت مہینہ ساڑھے واسطے رحمتاں اور برکتاں لے کے آیا ہے، اسی طرح اے ماہ رمضان دا مہینہ سانو ایک کرن بھی آیا ہے۔ آپس اندر محبت، پیار، اخوت، بھائی چارہ بڑھان آیا ہے، نفرتاں مٹان آیا ہے، لڑائی جھگڑے ختم کرن آیا ہے، ایک دوسرے نو دور نہیں کرنا آیا بلکہ قریب کرنا آیا ہے۔ کیوں نہ ہوئے کہ اسی اس رمضان اندر اپنے دل دیاں نفرتاں، اپنے دل دیاں قدورتاں اور اپنے دل دے حسد اور بغض نو ختم کر کے خالصتاً اللہ دے بندیاں نال اللہ رب العزت دے بندیاں نو سچی پیار اور محبت کر کے اپنے نال ملائیے، نہ کہ ساڑھی زبان تو ساڑھے ہتھاں تو کوئی مسلمان تنگ ہو کے ساڑھے کولو دور چلا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، او مسلمان نہیں جدی زبان اور جدی ہتھا کو لو کوئی مسلمان تنگ ہوئے، کوشش ایک کرو جدو بھی کسی اپنے بھائی مسلمان نو بلاؤ، کسی بھائی مسلمان نال ملاقات کرو، آخری ملاقات سمجھ کے کرو۔ جمیں آج آخری رمضان دا جمعہ ہے نا، اور شاید ساڑھی زندگی دا آخری رمضان نہ ہوئے، پتہ نہیں آئندہ رمضان ملے یا نہ ملے۔ اے برکتاں والیاں کڑیاں روز نہیں آندیاں۔ میں ویسے ایک دعا کر دینا، اللہ ساڑھی زندگی اس رمضان نو بار بار لے کے آ تاکہ اسی اس تو لطف اندوز ہو سکیے اور تیریاں عبادتاں ریاضتاں رج کے کر سکیے۔ تو میرے پیارے بھائیو، جدو بھی جمعہ پڑھنا ہو اے سمجھا کرو کہ اسی زندگی دا آخری جمعہ پڑھ رہے ہیں۔ جدو کسی بھائی نال ملاقات کرو اے سمجھا کرو کہ اسی آخری ملاقات کر رہے ہیں، پتہ نہیں بعد جو موقع ملے یا نہ ملے، اللہ دی طرفوں بلاوا نہ آ جائے۔ اس تو پہلے انج آخری ملاقات جدوں مثال دے طور تے اسی دیکھے اپنی اکھاں نال جڑا بندہ بیمار ہو جاندہ نا، اس قدر علالت اندر پہنچ جاندہ ہے، پھر او اپنے رشتہ داراں نو بلاندہ ہے، اپنے پیاریاں نو بلاندہ ہے، بہناں بھائیاں نو بلاندہ ہے، کہندہ بھائی گل سنو مینوں معاف کر دیا جے، میرے آخری ساتھ چل رہے نے، موت و حیات دے کش مکش اندر تے مینوں معاف کر دیو، میرے کو بول بلارا کوئی ہو گیا ہے، کوئی میرے کو غلطی ہو گئی ہے، تے تسی میرے بہنا بھرا جے تے معاف کر دیو۔ محلے والوں نو بلاندہ ہے، علاقے والوں نو بلاندہ ہے، دوست احباب نو بلا کے معافیاں منگتا ہے۔ تو میرے پیارے بھائیو، اسی طرح
زندگی دا تے کوئی بھی اعتبار نہیں، چنگے پھلے اٹھ کے جا رہے ہیں، جوان جا رہے ہیں، اور اچھے صحت مند اچانک رات نو ستے صبح اٹھے نہیں. تو اس واسطے ہر نماز اپنی زندگی دی آخری نماز سمجھ کے پڑھیا کرو، ہر جمعہ اپنی زندگی دا آخری جمعہ سمجھ کے پڑھیا کرو، ہر بھائی نال، ہر عزیز نال، ہر اپنے ویر نال ملاقات اپنی زندگی دی آخری ملاقات سمجھ کے کریا کرو، شاید کہ دوبارہ ملاقات نہ ہوئے. خوبصورت طریقے نال، نفرت کر کے نہیں، محبت کر کے ملنا چاہیے. آئیے ذرا غور کیجئے، میری دعا ہے میں جو کچھ بھی بیان کراں اللہ میرے سمیت سانو ساریاں نو او دیتے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے. سب تو پہلے میں صرف اج دو ہی گلاں کرنا چاہنا. ایک معاف کر دیو، ایک معافی مانگ لو. ایک معاف کر دیو، دوسرا بندیاں کو لو معافی مانگ لو، غصے نہ رکھو. اور دوسری بات یہ کرنا چاہنا، اے ماہ رمضان دا عظیم مہینہ جس قدر ہو سکے محبتاں ونڈو، پیار ونڈو، ایدے چ حسد بغض کینہ ختم کر کے اپنے دسترخوان تے اپنے بھائیاں نو بلاؤ، دعوتاں کرو اور عیدیاں خوشیاں جس ساریاں نو شامل کرو. آئیے ذرا غور کیجئے، میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی پاک دے سینے تے نازل ہون والا اللہ دا قرآن بیان کر دے. فرمایا الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین. اللہ پاک فرماندے نے او لوگ مینو بڑے پیارے نے، او لوگ مینو بڑے لاڈلے نے، او لوگاں نال میں بڑی محبت کرنا. اللہ جی کنہ لوگاں نال محبتاں کر دے ہو، کنہ لوگاں نال تسی پیار کر دے ہو. فرماندے نے فی السراء والضراء، فرمایا اے خرچ کر دینے، چھپا کے بھی کر دینے اور ظاہری بھی کر دینے. اللہ دے رستے دے اندر خرچ بڑا کر دینے. والکاظمین الغیظ، اور اپنے غصے نو پی جاندے نے. کسے دے غصہ آ بھی جاندہ ہے، اے غصہ نہیں کر دے، دل اندر غصہ نہیں رکھ دے بلکہ غصہ پی جاندے نے. والعافین عن الناس، بس لوگاں نو معاف کر دیندے نے. بھائی لڑ پہ آئے، غصہ آیا، غصہ ختم بھی کر دیتا ہے، بھائی نو معاف بھی کر دیتا ہے. بہن لڑ پئیے، غصہ آیا ہے، غصہ ختم بھی کر دیتا ہے، بہن نو معاف بھی کر دیتا ہے. کوئی دوست لڑ پہ آئے، دوست نال جناب غصہ بھی ختم کر دیتا ہے اور اس دوست نو معاف بھی کر دیتا ہے. والکاظمین الغیظ والعافین، اگر بڑے تے غصہ آیا ہے انہوں غصہ بھی نہیں دل چ رکھیا اور دلوں معاف بھی کر دیتا ہے. چھوٹے تے غصہ آیا ہے، غصہ بھی نہیں دل چ رکھیا، انہوں معاف بھی کر دیتا ہے. او اپنیاں بھی معاف کرنے والے نے، او بیگانیاں بھی معاف کرنے والے نے. صفتہ پڑھو نا میرے سونے نبی دیاں، اور سیرت پڑھو نا میرے سونے پیغمبر دے. حضرات ذی وقار غور کیجئے، توجہ کیجئے ذرا. فرمایا والکاظمین الغیظ، ایک کو تھوڑی جی کٹ کرنا ہو میار بھائی، ایک کو تھوڑی. والکاظمین الغیظ والعافین، گین بتا دیو، والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین. بس ٹھیک، جزاک اللہ. حضرات ذی وقار فرمایا اللہ نو او لوگ بڑے پیارے لگ دینے
جڑے اللہ دے رستے اندر خرچ بھی کر دینے غصہ نہیں کر دے غصہ پی جاندے نے اور فرمایا اپنے پائیاں نو معاف کر دیندے نے غلطی ہو گئی ہے معاف کر دیندے نے آؤ میں 2-3 احادیث سناواں اللہ جی اگر اسی معاف کریں گے تے تسی کی کرو گے فرمایا واللہ یحب المحسنین پھر میں اللہ تھانو اپنا پیارا محبوب بندہ بنا لانگا اللہ فرماندے نے پھر میں تھانو اپنا پیارا تے محبوب بندہ بناواں گا ایک بندہ سونے نبی پاک دی خدمت حاضر ہویا آپ سرکار دی مجلس آیا یقین جانو کتنی سونی مجلس ہے آ کر کے کہندے اے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم محبوبہ مینوں کوئی سونا بڑا عمل دسونا میں جنت اندر چلا جاواں اللہ دے نبی فرماندے نے لا تغضب لا تغضب لا تغضب اوے اللہ دے بندیا غصہ نہ کریا کر اللہ دے نبی جی پتہ چل گیا کوئی اور بھی عمل دسونا اللہ دے نبی نے پھر آکھیا لا تغضب غصہ نہ کریا کر اللہ دے نبی جی کو جو اور بھی دسونا پھر آکھیا لا تغضب غصہ نہ کریا کر اچھا جی اللہ دے نبی پتہ چل گیا ہے غصہ نہیں کرانگا کوئی اور عمل دسو آپ پھر کہندے نے لا تغضب لا تغضب بس سارے مسئلیاں دا حل ایک کیے تو غصہ نہ کریا کر لا تغضب غصہ نہ کریا کر لا تباغضو بغض نہ کریا کر لا تحاسدو آپ دے فرمین نے آپ فرماندے نے حسد نہ کریا کرو بغض نہ کریا کرو غصے نہ کریا کرو حضرات ذی وقار اے بندے نے جنی بار بھی آپ کو لو سوال کیتا ہے میرے نبی نے ایک کی جواب دیتا لا تغضب غصہ نہ کریا کرو حضرات غصہ شیطان دی طرف ہوندہ ہے غصہ اللہ دی طرف نہیں ہوندہ جدو بھی انسان نو غصہ آندہ ہے شیطان دی طرف آندہ ہے حضرات ذی وقار میرے نبی نے فرمایا اگر کسی نال پیار بھی کرنا ہے رضا رب دی لے کے کرنا ہے اگر کسی نال نفرت کرنی ہے رضا رب دی لے کے کرنی ہے کیوں کرنی ہے نفرت اوے میں تینوں کہنا نماز پڑھیا کر تو نماز نہیں پڑھدا مینوں چنگا نہیں لگدا میں تینوں کہنا سچ بولیا کر تو سچ نہیں بولدا مینوں چنگا نہیں لگدا میں تینوں کہنا وا اپنے بہن بھائیاں نوں ملن جایا کر آکڑاں لئی بیٹھا ہے عید سر تے آ گئی ہے او ویرا آکڑاں لئی بیٹھا ہے او لڑیا 20 ورے ہو گئے تے لڑیا ہی بیٹھا ہے او لڑے نو 30 ورے ہو گئے تے لڑیا ہی بیٹھا ہے او تیرے دل دیاں کدوں دیاں قدورتاں نہیں مکنیاں او کدوں تک تیرے دل دے چو حسد نہیں مکنا او کدوں تک تیرے دل وچوں تکبر نہیں مکنا او میرے ویرا آکڑا مکا لے اپنے پیاریاں نو منا لے اپنے پیاریاں کل چلا جا کے آپ معافی مانگ لے غلطی تیری بھی کوئی نہیں معافی آپ مانگ لے ہن میں ایک اور حدیث سنان لگا توجہ کرنا ذرا میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ اچھی پڑھو ذرا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرات ذی وقار کڈا سونا نام محمد دا اس نادیاں ریساں کون کرے او کڈا سونا نام محمد دا او اس نادیاں ریساں کون کرے او کیا
داد علیماں دائی دا او جنوں ملیا محبوب الہی دا او کیا داد علیماں دائی دا او جنوں ملیا محبوب الہی دا او جدی جولی چوالی کوثر دا اس مادیاں رساں کون کرے ہلے بھی نہیں کہندے سبحان اللہ اچھی کہو ذرا سبحان اللہ حضرات ذی وقار غور کرنا ذرا توجہ کر دے جانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی پاک سیرت پڑھ لو ایک بندہ یتیم ہے ایک گھرانہ یتیم ہے صحیح حدیث میرے پیغمبر دے ایک گھرانہ یتیمہ دے تے سونے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی خدمت دے اندر اے بندہ آ جاندہ ہے کہندہ محبوب سونیا میرا بھائی شہید ہو گیا ہے میرے پانچے پتیجے نے اللہ دے نبی جی ایک بندہ نال دا گوانڈی ہے او یہودی ہے گوانڈی ہمسایہ ہے او یہودی ہے محبوبہ ان دے گھر دے اندر کھجور لگی ہے کچھ تنے کھجور دے ساڑھے گھر اندر بھی آندے نے کچھ کھجور دا سایہ اور کھجور دے پتے ساڑھے گھر اندر آندے نے کدی کدی کھجور گر جاندی ہے اور ٹوٹی کھجور گلی کھجور کچی کھجور محبوبہ ڈگ پیندی ہے تے چھوٹے چھوٹے یتیم بچے میرے بھائی شہید دے بیٹے اے پکڑ کے کھا لیندے نے اے یہودی آکے نالے مارن لگ جاندہ ہے اور نالے بچیاں دے منہ دے وچوں او کھجور اپنی انگلی نال کٹ دیندہ ہے ویر کر دے دشمنیاں کر دائے حضرات ذی وقار اللہ دے نبی جی میں بڑائی پریشانا میں کی کرا او تگڑائے میں ماڑا ماں او اچائے میں غریبا اللہ دے نبی جی بچیاں نو بڑائی مار دائے جدوں بھی میرے بچے اے پیارے یتیم دیٹے او کھجور گلی سڑی سکی کھجور کھا لیندے نے حضرات ذی وقار اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس یہودی کول چلے گئے نے او کی آپ نے فرمایا اوے یہودیہ میرے نال سودا کر لا کیا کیا میرے نال سودا کر لا کیڑا سودا کرنا بھئی تے اللہ دے نبی فرمان دینے او یہودیہ گل سن لے اس دنیا دی کھجور دے بدلے میرے نال اللہ دیاں جنت دیاں کھجوران دا سودا کر لے جنت دیاں کھجوران دا سودا کر لے کیوں بھائی بکاس جنت دیاں کھجوران ہیں اللہ شاہ صاحب جنت دیاں کھجوران اللہ سارا نو کھوائے حضرات ذی وقار اللہ سارا نو کھوائے ایک واری سبحان اللہ کہو نا ایک واری سبحان اللہ محبت نال ستے ستے بھی اٹھ کے تے پتہ کی ملدا ہے جنت اندر کھجور دا درخت ایڈا وڈا 100 سال تک عربی گھوڑا بھجدا نسدا رہے او ایک کھجور دے درخت دا سایہ نہیں مکدا اے تے سایہ دی گل ہے نا پھر جڑی کھجور لگے گی نا اس درخت تے کھجور دے ایک کھجور اگر منہ چ رکھاں گے تے منہ چ رکھ دے نال ہی کھر جائے گی مکھن نالوں بھی نرم اتنی مزیدار اتنی تے تسی جناب ٹلے جی سبحان اللہ کہندے ہو پریشان جی ہو کے کہندے ہو اوے جنوں بندہ کہے نا تینوں میں روپیہ 1000 دیاں گا ذرا زور لا کے کہہ سبحان اللہ تیرا گلا سوج بھی جائے گا تو کہے گا سبحان اللہ پتہ نہیں کی کر بیٹھے گا 1000 پیچھے ایویں ہے شاہ صاحب ایویں ہے نا بھائی میں 1000 پیچھے تو پتہ نہیں کنیاں والا دے گا ایک بھی نہیں اے سونے ہوں جیسے جنت وچ او کروڑا تو بہترین ایک درخت ہے سبحان اللہ کہنا اچھی کہو ذرا سبحان اللہ ہو 1000 اللہ کہو یا کروڑا اللہ کہو تھوڑی مرضی ہے حضرات ذی وقار اللہ دے نبی رؤوف الرحیم رحمت للعالمین صلی اللہ
علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اوے یہودیا میرے نال سودا کر لے اے دنیا دی تیری کھجور اے سکی گلی سڑی کھجور دے بدلے اللہ دیاں جنت دیاں کھجوراں دی میں تینوں ضمانت دینا وا اللہ تینوں جنت دیاں کھجوراں دے دے گا۔ حضرات ذی وقار اے یہودی دا جواب کیے اے کہندا ہے اگر کوئی دینا ہے تے دنیا تے دے چھڈو آخرت کنے ویکھیے او قیامت کنے ویکھیے پتہ نہیں اوتھے پہنچنا بھی ہے کہ نہیں پہنچنا۔ اے یہودیاں دا عقیدہ ہے غیر مسلم لوگاں دا عقیدہ ہے قیامت کنے ویکھیے آخرت نو اٹھنا ہے کہ نہیں اٹھنا۔ حضرات محترم میرے نبی نے پھر آکھیا گل مان لے چنگا رہ جائے گا۔ اللہ دے نبی نو ایک کوئی جواب ملدا ہے جو کچھ دنیا تے دینا ہے دے چھڈو مینوں نہیں چاہی دیاں جنت دیاں کھجوراں۔ اللہ دے نبی دیاں اکھاں چوں آنسو جاری نے میرے سونے نبی نے جدو اس بد اخلاق بندے دی گل سنیے اس غیظ و غضب والے خطرناک انسان دی گل سنیے آخرت نو بھلن والے انسان دی گل سنیے اللہ دے نبی روندے روندے اکھاں چوں آنسو بہاندے بہاندے مسجد اندر آ گئے نے۔ رستے دے اندر حضرت عثمان بن عفان سب کو نہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ سرکار فرماندے نے اوے میرے پیارے عثمان اوے میرے پیارے عثمان ایک کھجور دنیا تے جڑا لے دے گا میں اللہ دیاں جنت دیاں کھجوراں دی ذمہ داری اٹھانا وا میں محمد انہوں جنت دیاں کھجوراں رب کو لو لے کے دیاں گا۔ اللہ دی جنت دے اندر اللہ دے نبی دا اے جانثار وفادار تابعدار حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرضہ کر دے محبوبہ دعا تسی کر دیو کوشش میں کر لینا وا محبوب جی دعاواں تسی فرما دیو کوشش عثمان کر لیندہ ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ جلدی نال اس یہودی دے گھر چلے گئے دروازہ کھٹ کھٹایا جدو پہنچے نا آکھیا 10 کنے دی کھجور دینی ہو میرے باغ اندر آجا ایک تیری کھجور دے بدلے تینوں میں اپنے 10 بوٹے کھجوراں دے دینا ماں راضی اچھا انہی کہندہ اچھا وی لیلا پھر چپ رہا یہودی۔ حضرت عثمان فرمان دینے ایک کھجور دے بدلے 40 لیلا اچھا 40 دیں گا میری ایک کھجور دے بدلے 40 کھجورا ہاں آنا میرے باغ اندر زمین اور کھجورا اپنی الگ کر لے اونی زمین بھی تیری ہے اونیاں کھجورا بھی تیریاں نے۔ حضرت عثمان نے انتہا کر چھڑیے جدوں ایک کھجور یہودی جدا مالک اے یتیم دے گھر اندر اونا بچیاں نو اس کھجور دا مالک بنا کے آ گئے نے۔ اللہ دے رسول دی خدمت دے اندر حاضر ہو کے عرض کر دینے حضرت عثمان کہم دینے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محبوب سونیا او جڑی کھجور تو یہودی یتیم بچیاں نو ماردا سی او بچیاں دے نال ظلم کردا سی اج تو بعد او کھجور یہودی دی نہیں ہے او یتیم بچیاں دی ہے۔ اس کھجور دے مالک کو یتیم بچے تے محبوب سونے ہن دعا فرماؤ ہن دعا کرو۔ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کر چھڑیے اللہ جی عثمان نے اے کھجور ایک دیتی ہے
اللہ تیری رضا دی خاطر یتیم بچیاں دے نام کیتی ہے اللہ تو انہاں نو جنت دیاں کھجوراں عطا فرما دیں حضرات ذی وقار بڑے بڑے غصہ کرنے والے اپنے آپ نو برباد کر لیندے نے آپ نے کیا کہ اللہ تغضب غصہ نہیں کرنا حالانکہ یہودی نے جدو جواب دیتا مینوں کی پتہ ہے پتہ آخرت دا اٹھنا ہے کہ نہیں اٹھنا کچھ ملنا ہے کہ نہیں ملنا آپ اس یہودی نو اگو بول سکتے سن خبردار تو میری گستاخی کر رہے ہیں میں تیرے تو بڑا ہاں آپ کہہ سکتے سی نا میں اللہ دا نبی ہاں تو میرے گوچی بول رہے آئیں اللہ دے نبی آج زیدے نال واپس لوٹا انہیں غصہ کیتا تو یہودی نے غصہ کیتا سی انہیں آکڑ رکھی نہیں تو انہوں پھر آخرت نہیں لبی انہوں دنیا ہی لبی غصہ کر کے او پسٹل وہا کے اسلحہ دکھا کے ڈنڈے وہا کے اسی دنیا تے جت لانگے قیامت والے دن جنت کی میں لانگے مزہ تے تائنا اسی دنیا تے جنت کمائیے کادا غصہ بیلیو کادا غصہ میرے پیارے بھائیو حضرات ذی وقار غور کیجئے توجہ کرنا درا اللہ اللہ نبی میرے دا غوثلہ اللہ اللہ نبی میرے دا غوثلہ او گالیاں سن کے بھی مسکران داریا اللہ اللہ او کئی گالاں کڑی جا رہے نے کوئی پتھر ماری جا رہے نے کوئی گلے اندر پھا پا کے کچی جا رہے نے کوئی آپ سرکار نو پاگل تے مجنون کئی جا رہے نے بہت کچھ کئی جا رہے نے میرے سونے نبی نے غصہ نہیں کیتا ہر قدم تے میرے سونے نبی نے غصہ نہیں جے کیتا میں صحابہ دی داستان شروع کر دیا صحابہ نے غصے نہیں جے کیتے کیونکہ غصہ شیطان دی طرف ہوندہ ہے تائیں تے اللہ والا تڑپے ہے اللہ اللہ نبی میرے دا غوثلہ او گالیاں سن کے بھی مسکران داریا اللہ اللہ او کدی منگدا دعاواں بیک یاراں دے وچ او کدی منگے کلا بیک غاراں دے وچ او کدی منگدا دعاواں او بیک یاراں دے وچ او کدی منگدا کلا بیک غاراں دے وچ اوے کتنا احساس اوے کتنا احساس امت دسی پیرنو او کتنا احساس امت دسی پیرنو او ساری عمرہ او رب نو منان داریا اللہ اللہ حضرات ذی وقار غور کیجئے توجہ کیجئے درا میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا غصہ نہ کریا کرو دل اندر گمنڈ نہ رکھیا کرو دل اندر تکبر نہ رکھیا کرو دل اندر جناب والا اپنے بھائی واسطے نفرت نہ رکھیا کرو اللہ دا قرآن بیان کر دے فرمایا والکاظمین الغیظ والعافین والعافین عن الناس واللہ يحب المحسنین میں ایک ولی دی گل سناواں نبی پاک دے گھرانے چ ولی ہے سبحان اللہ کیڑے گھرانے چوں بول دو بولو ذرا سونے نبی دے گھرانے دا ولی ہے انہاں دا نام ہے سیدنا حضرت زین العابدین سیدنا حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ حضرات ذی وقار انہاں دا اصل نام علی ہے
انہاں دے بابا دا نام حضرت حسین ہے اور انہاں دے پردادا دا نام پھر حضرت علی ہے اصل نام زین العابدین دا علی ہے حضرات زی وقار حضرت علی مولا رضی اللہ تعالی عنہ دے پوترے نے سیدنا زین العابدین حضرات انہوں بیمار کربلا بھی کیا جامدہ ہے اللہ زین العابدین کیوں کہندے نے عبادت اندر بڑا خشوع سے عبادت اندر بڑا روندے سان سجدہ کر دے تے روئی جام دے قیام اندر کھڑے ہوندے تے روئی جام دے تا انہوں زین العابدین کیا جام دے عبادت دا بادشاہ عبادت کر دے پر حق ادا کر دے حضرات زی وقار اے نبی دا گرانا او گھر بے مثال آقا دا رتبہ کمال آقا دا گھر بے مثال آقا دا رتبہ کمال آقا دا گھر بے مثال آقا دا رتبہ کمال آقا دا جنت چلے کے جائے گا جنت چلے کے جائے گا او پیار میرے آقا دا گھر بے مثال آقا دا رتبہ کمال آقا دا مارا تے مارا کا کے ایک رب نو پکار دا حبشی بلال آقا تو جند جانوار دا مارا تے مارا کا کے ایک رب نو پکار دا حبشی بلال آقا تو جند جانوار دا حبشی بلال آقا تو جند جانوار دا جنت چلے کے جائے گا جنت چلے کے جائے گا اے پیار میرے آقا دا گھر بے مثال آقا دا رتبہ کمال آقا دا نبی پاک دے گھرانے دے وچو حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ حضرات زی وقار ایک دن وضو فرما رہے نے وضو کر دیاں لونڈی حضرت زین العابدین نو وضو کروا رہی ہے حضرت زین العابدین دی لونڈی وضو کروا رہی ہے انج آپ زین العابدین تشریف فرمانے لونڈی جناب برتن پکڑ کے وضو کروا رہی ہے برتن دے ہاتھ وچوں چھوٹ گیا ہے برتن چھٹ دیا نال حضرت زین العابدین تے چہرہ پاک تے لگ گیا ہے پیارے زین العابدین دے مکڑا پاک تے لگ گیا ہے حضرت زین العابدین دے چہرے تے زخم آ گیا حضرت زین العابدین نے اور دیکھو جنہیں آکھیا انج اٹھے نے اور غصے والیاں اکھاں لے کے اللہ اللہ سرخ ریڈ اکھاں ہو گئیاں نے دیکھ گیا لونڈی دیوال لونڈی نے دیکھیا ہے حضرت زین العابدین تے غصے اندر آ گئے نے آکھیا کچھ نہیں بس غصے اندر آ گئے نے تے کی پڑھ دیئے اے لونڈی پڑھ دیئے والقاظمین الغیظ سبحان اللہ والقاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین لونڈی کہندی ہے اوے پیارے زین العابدین امام صاحب والقاظمین الغیظ جڑے اللہ دے پیارے ہوندے نے او غصہ نہیں کر دے او غصہ اللہ دے پیارے غصہ اچھی بولو کہ کرنا ہے بھائی کرنا جانے کا کر جا کے افطاری علیہ تیار نہیں ہوئی ٹائم دیکھو تو انہوں سارا دن سوائے گپاں تو اور کام ہی کوئی نہیں یہ بھی بابا جی افطاری تیار نہیں ہوئی کھانا تیار نہیں ہویا تے اپنی بیگم تے چڑھائی کر دیتی ایک منٹ تے لال تے پیلے تے کالے تے ریڈ تے پتہ نہیں کی ہو جاندے ہیں
آپ فرماتے ہیں لا تغضب غصہ نہ کرو. بیگم انہوں کر جا کہنا اور میری بیگمیں سونے نبی فرماتے ہیں لا تغضب غصہ نہ کرو. تے اپنی بیگم نو سبق سکھا دیو تے جدو میاں نو غصہ آ جائے بیگم پڑھے اور میرے سر دے تاج لا تغضب مسکرا کے لا تغضب غصہ تے بول دیں تو ہی لگتا کرنا ہے غصہ. سبق دیو سبق اپنے بچیاں نو. آج کل 5 سال دا بچہ دے چھتر پھاڑ کے ٹھوک دے او پاویں وجے باپ نو تے پاویں ماں نو تے پاویں جاوے دودھ تے تے پاویں جاوے کھان پین دی روٹی تے جتھے بھی ٹر جائے انہیں نہیں ویکھنا اے کتھے جا رہا ہے. ڈانگاں چل رہی نے گھر چ چھتر چل رہے نے گالاں چل رہی نے نالے روٹیاں چل رہی نے نالے کلام شیطانی چل رہی ہے. بھائیو کیا دے مسلمان اسی سانو پتہ ہی نہیں. ایک گھر دے وچ رہن سہن دا سونے نے طریقہ کیڈا سونا دسیا. حضرات ذی وقار ایک دسترخوان تے بیٹھ جاؤ سارے انو بٹھا لو. آؤ بھائی آؤ بہنا آؤ بابا آؤ مما آؤ میرے نانا جان آؤ دادا جان دسترخوان تے بیٹھ جاؤ تے بسم اللہ سارے پڑھ لاؤ کھانا شروع کر لاؤ. ماں بیٹھی ہے بیٹی اپنے نانا ابو دا خیال کرنا سالن مکے اور دینا. نانا وعدہ دے رہے ہوتی یہ پترا اور سالن مک گیا پانی نہیں ہے دیتا پانی بھی دے جو وعدہ مار دے رہ جاندے نے خیال ہی کو نہیں. بس موبائل چل رہا ہے ٹی وی چل رہا ہے کمپیوٹر چل رہا ہے چلی جا رہا ہے بڑے وعدہ مار دے ماری جا. جس قوم نو اپنے وڈیاں دی قدر ختم ہو جائے او قوم کدی بھی ترقی نہیں جے کر سکتی. حضرات ذی وقار گل لمبی ہو رہی ہے توجہ کرنا ذرا غور کرنا. میں دس ریاسا میرے نبی نے فرمایا ہر قدم تے غصہ نہیں کرنا. غصہ کرنا ہے غیر مسلم نال غصہ کرنا ہے جڑا تیرے سامنے لڑن واسطے آ جائے کافر ہوئے غیر مسلم ہوئے ہوندے نال غصہ کر. جویں صحابہ نو میرے رب نے سبق دسیا فرمایا محمد رسول اللہ والذین معه اشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من اثر السجود ذلك مثلهم في التوراة. اللہ پاک فرمان دے محمد اللہ دے رسول نے تے جڑے آپ دے نال نے یہ پتہ ہی کون نے پہچان کر لو. صحابہ کون سا نے صحابہ دی پہچان کر لو. صحابہ نا کون کون پیار کرتا ہے. سجا تو چی کرو انج جی میں کیتا انج سجا اے سجا ماشاءاللہ شکرے جائیے اے سجا سجا ہاتھ اتے کر کے ان میں نو دسنا ہے صحابہ نال سارے پیار کر دیو محبت کر دیو. تے صحابہ دی اللہ پاک ہن صفت کی دس رہنے جنہاں پیار ہوئے ان دی صفت اپنانی پہندی ہے کہ نہیں ان دی صفت اپنانی پہندی. تے صحابہ کرام دی صفت کی ہے فرمایا محمد اللہ دے رسول نے والذین معہو جڑے آپ دے نال والے نے اشداء علی الکفار کافران واسطے سخت بڑے نے رحماء بینکم آپس اندر نرم بڑے نے. صحابہ کافران واسطے گرم بڑے نے تے آپس اندر نرم بڑے آپس اندر نہیں سن لڑتے جی میں اسی پائی پائی نہ لڑے ہیں پہن پہن نہ لڑی ہوئے بیٹا باپ نہ لڑے ہیں نال ہمسایہ ہمسایہ نال جناب کسے نو ویکھ نہیں سکھاندے نا غصہ انہا شیطان دا زور خون چٹے نہیں ہو گئے چٹیا تو کالے ہو گئے جے چٹا تا پھر بھی نور ہوں دے اسی کہنے نا خون چٹے ہو گئے میں کہنا چٹے نہیں کالے ہو گئے نے. حضرات ذی وقار اوے رمضان دا سبق پڑھ لو. رمضان ساڑھے غصے مٹان آیا ہے صرف رمضان دا مہینہ مسجد چاہے ایک دوسرے نے سلام لیا بات چو ختم نہیں اے محبتاں ہمیشہ مرد دم تک آباد رکھو.
حضرات ذی وقار غور کرنا ذرا، صحابہ اکرام آپس اندر نرم نے کافراں واسطے، گرم نے گرم انہاں نو جناب نہیں سن پسند کر دے۔ اللہ اللہ آپس وچ پھلاں دی بہار بن گئے، کافراں لئی ننگی تلوار بن گئے، آپس وچ پھلاں دی بہار بن گئے۔ اوے مسلمانوں ایک ہو جو پھل بن جاؤ، اور چمدیلی بن جاؤ، کلی بن جاؤ، گلاب بن جاؤ، گلاب ایک جان بن جاؤ، ایک مٹھ بن جاؤ۔ کافر توڑیاں ایک بیندہ پھردہ جے توڑے آپس اندر لڑائی چگڑے، تانوں لڑا کے پچھو ہسدا ہے، تانوں آپس لڑا کے او خوش ہوندا جے۔ پڑھیے صحابہ دی سیرت اپنائیے، آپس ویچے پھلان دی، اوے جنابے والا چھوڑی چھوڑی گل تو نہ غصے کریا کرو، آپس ویچے پھلان دی بہار بن گئے، کافران لے ننگی تلوار بن گئے۔ کافر بھی ویکھ کے حیران رہ گئے، جڑے جڑے آقا دے غلام ہو گئے۔ صحیب تے عمیر دیاں ویکھو قربانیاں، اور دینی اتواریاں نے جنہ نے جوانیاں۔ صحیب تے عمیر دیاں ویکھو قربانیاں، اور دینی اتواریاں نے جنہ نے جوانیاں۔ ابو بکر عمر بھی قربان ہو گئے، عمر تے علی بھی قربان ہو گئے، جڑے جڑے آقا دے غلام ہو گئے۔ ہون تسی سارے آقا دے غلام بیٹھے ہو نا، آخری گل توجہ نہ سنو ذرا، اللہ دا قرآن کی بیان کر دے، فرمایا الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ اللہ پاک فرمان دینے مینوں او لوگ بڑے ہی پیارے لگ دینے، اللہ تینوں کیڑے پیارے لگ دینے، رائے بنڈیو اللہ دے پیارے بننا چاہتے ہو، آئیے اس آیت دے مصداق بن جاؤ، اس آیت دے ترجمے سن کے ایدے تے عمل پیرا ہو جاؤ۔ میں گارنٹی نال کہندا جے جڑا بندہ اس آیت تے نماز پڑھن تو بعد توحید نو منن تو بعد شرک نہ کرے، شرک نہ کرے، توحید نو منن تو بعد بدعت دی طرف نہ جائے، اس آیت تے عمل کر دے وے، اللہ دا محبوب بھی بن جائے گا، اللہ جنت دا داخلہ بھی عطا کر دے گا۔ کڈی وڈی گل ہے، بس عقیدہ صحیح ہونا چاہیے۔ عقیدہ صحیح نہ ہوئے تے پاویں تسی ساری عمر روزے رکھی جاؤ، ساری زندگی قیام کیتی جاؤ، ساری زندگی خیرات کیتی جاؤ، جننے وڈے لمبی سجدے کیتی جاؤ، عقیدہ ٹھیک نہیں نا بندے دا تے کوئی عمل قبول نہیں جے، کوئی عمل بھی قبول، عقیدہ ٹھیک بس۔ حضرات ذی وقار 1,24,000 نبی دنیا تے آئے نے، رمضان دا سبق سن لو، پیغام رمضان، پیغام قرآن، پیغام رحمان، پیغام نبی سلطان، 1,24,000 نبی دنیا تے آئے نے، سارے نبی بس عقیدہ دسن آئے جے یارو، عقیدہ سمجھان آئے نے، جڑے نبی دی بھی سیرت نو کھول لو، ہر نبی اپنی امت نو عقیدہ دس رہے نے، بس رب وال بلا رہے نے، توحید دس رہے نے، اللہ اکبر اللہ۔ حضرات ذی وقار غور کرنا ذرا، اور نبیوں نے توحید ہم کو بتائی، اور نبیوں نے توحید ہم کو سکھائی، جسم اپنا پتھروں سے زخمی کرا کر وہ کہتے تھے لوگوں پڑھو لا الہ، وہ کہتے تھے لوگوں پڑھو لا الہ، خدا کے سوا کوئی داتا نہیں ہے۔ حضرات ذی وقار
اللہ دا قرآن بھی ہو بیان کرتا ہے۔ اس آیت دا ترجمہ فرمایا غصہ نہ کرو، وَالْقَاظِمِينَ الْغَيْظَ، آپ نے غصے پی جاؤ، وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، لوگاں نو معاف کر دیا کرو۔ اللہ اللہ نبی پاک دا فرمان ترمذی اندر روایت ہے، آپ فرمان دینے جڑا بندہ سن لو لوریو، سن لو رائیونڈیو، سن لو پاکستان والو، جڑا بندہ حق تے ہون دے باوجود جھگڑا نہیں کردا، طاقت موجود ہے، اسلحہ موجود ہے، پاور موجود ہے، نوجوان موجود نے، اندے کو لیڈر بھی موجود نے، اندے کو فوج بھی ہے، مگر آپ فرماندے نے حق تے ہون دے باوجود رک جاندے، جھگڑا چھڑ دیندے، نہیں لڑدا، نہیں لڑدا، نہیں مخالفتاں کردا۔ آپ سرکار فرماندے نے طاقت ہون دے باوجود انہیں جھگڑا چھڑ دیتا ہے، جدو جنت دے اندر قیامت والے دن اللہ جنت اندر داخل فرما دے گا۔ آپ سرکار فرما دینے اللہ فرمائے گا حق دے ہون دے باوجود تو غصہ نہیں کیتا، تو معاف کر دیتا ہے، تو جھگڑا چھڑ دیتا ہے۔ جنت دے اندر انج اللہ حوران دی لین لا دے گا، حوران دی انج لین لگا دے گا۔ آسمان والا رب کہے گا جدے تے تیرا دل کردہ ہے، اوے مسلمانہ جدے تے تیری آنکھ ٹک دیئے، اس حور نو لے جا، رب نے تیرے نام کر چھڑ دیئے۔ لو جی حوران دے نام تے بھی نہیں ہو بولے۔ عمیر بھائی، اے میرے بھائی نے طیبہ اسلامک سنٹر والے بہت پیار کر دینے علماء دیاں دن رات خدمتاں، اور انہاں دے چینل نو بھی سبسکرائب کرو، سبسکرائب کرو میرے بھائی طیبہ اسلامک سنٹر، انہاں دے چینل نو کھولو یوٹیوب تے اور سبسکرائب لازمی کرو۔ بڑیاں خوبصورت علماء دیاں میرے بھی جمعہ تقریراں اور مختلف علماء دیاں تقاریر بڑے پیارے انشاءاللہ موضوعات تانوں ملن گیاں۔ سارے دوست احباب انہاں دے چینل نو لازمی سبسکرائب کرو۔ حضرات تہذیب وقار، اے میں کہنے لگا سی حوران دے نام دے بھی نہیں بول دے، اچھی کہو ذرا سبحان اللہ، تھوڑا جا اور اچھی کہو۔ ایک دعا کر دیا اللہ سونیا تو جیڑی حدیث سن نبی نے نازل کیتی ہے نا کہ جنت جیڑی پسند آئے گی وہ دیاں گا، اللہ نے سارے نے ایک ایک دے دی۔ حالے بھی کوئی نہیں بولے، اللہ نے سارے نے ایک ایک دے چھڑ، کیوں پلا وہ ملنی تائیں انہوں نے آج تو بعد غصہ کرنا نہیں۔ حضرات تہذیب وقار غصہ نہیں کرنا، غصہ میرا موضوع کی ہے عید تو پہلے عید دا سپیشل موضوع عید دا، عید تو پہلے غصے ختم کرو، لڑائیاں ختم کرو، بہنانو بھائیانو عزیزانو پیاریانو لڑے ہویانو ملو ملو ملو، غصے مٹا دیو، انہاں دیاں دعوتاں کرو، آپ ٹر جاؤ، اپنی بہن کو چلا جا، نالے سوٹ لے جا، نالے 200-400 500 عیدی لے جا۔ بہنا میں پہلے 5 سال نہیں آیا، بہنا میں پہلے 10 سال نہیں آیا، پتہ نہیں میں کیڑی وقت کی میں گزارے نے، بس مسئلے دا پتہ آج چلے آئے کہ اللہ روزے بھی قبول نہیں کردا، اللہ نمازہ بھی قبول نہیں کردا، اللہ کوئی عمل قبول نہیں کردا جدو تک اپنے بہن بھائی اپنے مسلمان نال سلو نہیں کرنے۔ غصے ختم کیجئے، لڑائیاں ختم کیجئے، بس ملیے اپنے بہن بھائیانو۔ حضرات تہذیب وقار عید تو پہلے صلح کیجئے۔ آؤ میں ایک بہت وڈی تینوں لڑائی دسن لگا جے، میرے اور تساں دے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرات تہذیب وقار میرے نبی دی جناب والا بیوی ہے، انہاں دا نام ہے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ امی عائشہ، امی عائشہ، امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ حضرات تہذیب وقار انہاں تے ایک منافق نے الزام لگا دیتا
ہے، الزام بڑا خطرناک لگا دیتا ہے۔ اللہ اللہ ایک جنگ تو واپس آندیاں گویا نبی پاک دا قافلہ، نبی پاک دا لشکر گزردیاں گویا جناب ایک جگہ تے پڑاؤ ڈالیا۔ اللہ اللہ ایک جناب والا ڈولی اندر سیدہ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نو بٹھایا گیا ہے، سواری تے جناب امی جان دی اس ڈولی نو رکھیا گیا ہے۔ اللہ اکبر اللہ، امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اور میرے ویروں ڈولی تو باہر نکلیاں، حاجت واسطے اگے دور چلیاں گئیاں، واپس شام تو پہلے قافلہ چلا گیا ہے۔ امی جان انتظار اندر اس سے مقام تے رک گئیاں، لیٹ گئیاں۔ پچھوں اللہ دے نبی نے ایک صحابی دی ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے نا، اے صحابی پچھوں آ رہے نے، انہاں دوروں دیکھیا انج لگدا ہے کہ امی عائشہ لیٹیاں ہویاں نے، ایک قریب آئے نے، امی جی نے جلدی جلدی پردہ کر لیا ہے، سیدھیاں ہو کے بیٹھ گئیاں نے۔ حضرت جناب والا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا اے پیارا صحابی دیکھ دائے تے پڑھدا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور کچھ نہیں کیا بس اِنَّا لِلَّهِ پڑھی جاندے نے۔ فرمایا امی جان آؤ نا تسی سوار ہو جو سواری تے، اما جان سواری تے سوار ہو گئیاں نے۔ حضرات جدو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے قافلے دے قریب پہنچے نے تے انہاں اندر جناب پر بڑے خطرناک منافق بھی موجود نے۔ منافق کہنے لگے او دیکھو اے جندے نال عائشہ آ رہی ہے، اندے نال ایک غلط ارادے نال آ گئی سی، غلط ارادے نال آئی ہے۔ نبی پاک نے جملہ سنیا، بات مختصر کراں، صحابہ دے اندر مدینے دے اندر اے بات افواہ پھیل گئی، نبی پاک دی پیاری بیوی تے لگا ہویا الزام پورے عرب اندر پھیل گیا۔ حضرات ذی وقار نبی بھی پریشان نے، صحابہ بھی پریشان نے۔ میں جڑی گل دسنا چاہنا او ویرا اس تو بڑی بھی کو گل ہوندی ہے نا، کسے دی ماں بہن بیٹی تے کوئی الزام لگا دے غلط بد فعلی دا، حضرات ذی وقار بندہ کہندا ہے یا مر جاگا یا مار دیاں گا نہیں چھڈاں گا، ایویں ہے نا، چھڈاں گا نہیں یا مر جاگا۔ یا ہن تسی احساس دیکھو، تسی پیار دیکھو، نبی پاک نے جنہیں الزام لگایا اوندا بھی پتہ ہے، جڑا الزام لگان والا ہے پتہ ہے کون ہے، حضرت صدیق اکبر دا رشتہ دار ہے۔ اللہ اللہ اللہ، مستہ دا نام ہے، مستہ نے الزام لگایا ہے۔ حضرات ذی وقار پتہ چلے کہ نا مسجد دے اندر نبی پاک بیٹھ گئے نے، فرمایا علی پیارے میں کی کراں، پیارے عمر میں کی کراں، پیارے عثمان و صدیق میں کی کراں۔ کوئی صحابی کہندا ہے نبوبا تواڈے واسطے کیا عورتاں مک گئیاں نے، تسی طلاق دے دیو اور شادی کر لو۔ اللہ اللہ اللہ، اللہ دے نبی پوچھ دیاں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نو سوال کر دینے، او پیارے عمر تسی دسو نا میں کی کراں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہو گئے نے، رائے ویڈیو توجہ کرنا، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ عرض کر دے محبوب سونے میں نو ایک گل دا جواب تے دیو نا، عائشہ دے نال تہاڈا نکاح رب نے کیتا ہے یا تسی اپنی مرضی نال کیتا ہے؟ تے نبی پاک فرمان لگے عمر اللہ دی مرضی نال ہویا ہے۔ فرمایا پیارے نبی جی جیڑا رب تواڈے چہرہ مبارک تے ایک مکھی دا بیٹھنا پسند نہیں کردا، او میرا رب تواڈے بستر تے بد کردار عورت نو نہیں آن دے گا۔ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیا کچھ آنسو نے، او ویرو مدینے دا منظرے، مسجد نبی دا منظرے، صحابہ دا منظرے، نبی پاک دیا اکھاں چو آنسو نے۔ الزام دی گل میرے نبی دی بیوی دی ہو رہی ہے، امی عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ حافظہ قاریہ عادلہ مفسرہ مفکرہ محدثہ معلمہ مقررہ رضی اللہ تعالی عنہ
کروڑوں بار رضی اللہ تعالی عنہ اور میرے قاری پیارے قاری عبدالحفیظ فیصل آبادی رحمت اللہ تعالی علیہ امی عائشہ صدیقہ کر دے دنیا تو ٹر گئے نے پچھلے جمعے والے دن جناب 5 بجے انہوں دا جنازہ ہویا ہے اور ویرو جس دن امی عائشہ صدیقہ دنیا تو رحلت فرما گئیاں اس دن قاری صاحب دنیا تو ٹر گئے اے پیارے ماں جی دے نال اور جدے نال تسی پیار کرو گے اللہ مول پاک چھڑے گا آج تسی نبی پاک نال پیار کرو جنت دی اندر بھی نبی پاک نال ہوگے انشاءاللہ قیامت والے دن اللہ ہوش سے بھی جمع فرمائے گا پیار کرو جنہیں نال محبت ہوئے گی نا اللہ انشاءاللہ اندہ ساتھ ضرور عطا کر دے حضرات تیزی وقار دعا کرو اللہ کا رساب دیا منزلہ آسان کرے اللہ کا رساب تے کروڑا رحمتان دی برکھا نازل فرما دے اللہ کا رساب دے ہزارہ شگرد نے ہزارہ اونا دے جناب شگرد اور جیالے منن والے حضرات تیزی وقار 55 سال انہوں نے دین دواز کی تا خدمت کی تھی ہے حضرات تیزی وقار ہر تقریر اندر امی عائشہ صدیقہ دی شان نو بیان کر دے منکر ہے او بندہ گستاخ ہے او بندہ لانتی ہے او بندہ جہنمی ہے او بندہ جڑا امی عائشہ دی شان نو بیان نہیں کردا امی جان دی عظمت نو بیان نہیں کردا امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نو برا بلا کہندے نے کالا مردود کمان کمینہ انسان ہے او بندہ دنیا تے بھی لعنت دا مستحق کے قیامت بھی لعنت دا مستحق کے جڑا امی عائشہ صدیقہ تے تبرہ بول دائے جڑا پیارے صدیق تے غلط الفاظ بول دائے اور جیڑا حضرت عمر فاروق تے غلط زبان دراز کر دے میں کل سن رہا سا ایک بندہ لعنتی گل کر رہا سی نہ میں صدیق نو منناوا نہ میں فاروق نو منناوا نہ میں علی نو منناوا نہ میں عائشہ نو منناوا نہ میر معاویہ نو منناوا تے ایک کہندا اے جڑا نا مکے عمرے کر دینا نا آج کر دینا نا کھان پین دا ڈرامہ بنایا استغفر اللہ کی کہندا نا کھان پین دا استغفر اللہ مر جا ظالمہ زمین چا خرج کو جا ڈوب جا تینو زمین بھی برداشت نہ کرے اتنا خطرناک تو جملہ بولے ہے میرے رب کعبۃ اللہ دبارے تینو شرم نہیں ایسی زبان چا بکواس کرن لگے آن تنالے حاصل کے پتری کی کندہ طاہر القادری کی طرز اتار رہا ہوں جائے ظالم انسانہ حضرات ذی وقار گلمی اور یہ غور کرنا ذرا توجہ کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑے پریشان نے حضرت عمر دا جواب سن کے میرے نبی فرمان دینے اوہ پیارے عمر تو تے اج میرا عدہ دکھ ختم کر دیتا ہے یعنی میرے نبی پریشانی دے عالم اندر حضرت صدیق دے گھر اندر جا رہے نے اللہ امی عائشہ صدیق کا فرمان دیا نے اگے جدو کدی میں اپنے بابا دے گھر جانا ہوندہ میں اللہ دے نبی نو عرضہ کر دی محبوبہ میں نو اجازت دیو نا میں اپنے بابا نو ملاوا اپنی امی نو ملاوا لیکن جدو میرے پیغمبر نو پریشانی ہے میرے پیغمبر نو تکلیف ہے میرے پیغمبر نو سارے مسئلے دا پتا ہے اما فرمان دیا نے میں نو کچھ بھی نہیں پتا مگر میں بڑی پریشان ہاں میرے محبوب کیوں پریشان نے میں اجازت منگی ہے میرے پیغمبر نے ایک باری بھی نہ نہیں کی تھی فرمایا جا چلی جائے شاہ جنی دیر مرضی چلی جا رہ گیا میں تینوں نہیں روکن والا اما فرمان دیا نے نجدو اپنی امی دے گھر گئیاں اپنی امی دے گود اندر سر رکھ کے روئی جا رہیاں اما میں نو دسونا میرے کو غلطی کی ہو گئی ہے اما میرے کو جرم کی ہو گیا ہے اما میرا سونا نبی میرے تے ناراض ہے میری تے دنیا بھی برباد ہو گئی ہے میری آخرت بھی ختم ہو گئی ہے دسو نا امی جان میں کی کر بیٹھیاں اور بیٹی تینوں پتہ کوئی نہیں مستا سڑے اور رشتہ دار ہیں انہیں تیرے تے بڑا خطرناک الزام لگا دیتا ہے امی جان میں نو کوئی کسے گالدہ نہیں پتا حضرات ذی وقار ایک گلہ کر رہے نے اتنی دیر اندر آمینہ دے در یتیم جناب محمد
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے کے آ گئے نے. آپ فرماندے نے عائشہ مینوں اے تے دسو نا اگر تواڈے کولوں غلطی ہو گئی ہے اپنے رب کولوں معافی مانگ لو اللہ معاف کر دے گا. امی عائشہ فرماندیاں نے اگے بڑی غمزدہ سا جدوں محبوب دا اے جملہ سنیا ہے میں تے جناب مرن والی ہو گئیاں. میرے آنسو روک نہیں رہے میرے آنسو تھم نہیں رہے. پھر امی فرماندیاں نے محبوبہ میں تے ہوئی کانگی جو حضرت یعقوب نے اپنے پتراں واسطے آکھیا. اللہ اکبر اللہ. حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون. میں صبر ہی کرانگی. آئیے گل ختم کریے نا میرے پیغمبر دی ایک گل سن کے امی عائشہ اندر جان لگیاں نے. اتنی دیر اندر دیکھ دیاں نے میرے نبی دی پیشانی تے پسینہ آ رہے آئے وہی آنا شروع ہو گئی ہے. آسمان تو رب کائنات نے پورا رکوع نازل کر دیتا. امی عائشہ صدیقہ زاکیہ نفیسہ رضی اللہ تعالی عنہا دی پاکیزگی دے اندر سورت نور دا پورا رکوع رب نے نازل فرما دیتا. حضرات ذی وقار تائیں تے محبت نال کے نواں آقا دے پسینے نو اور مائی عائشہ نے صاف کیتا. سارے کو سبحان اللہ. بڑی پیاری گل بڑی محبت نال آخری جمعہ رمضان دا نام لکھوا لو امی جان دے روحانی بیٹے اندر اپنا نام لکھوا لو اپنی اگوائیاں پیش کر دیو. امی جان پاک نے صاف نے مطہرہ نے مزکیہ نے امی جان نفیسہ نے امی جان مفسرہ نے. اللہ 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 آقا دے پسینے نو اے تمانچہ جے اس کافر دے منہ تے جڑا امی جان دی گستاخی کر دے توڑی ان گواہی پہ جائے. آقا دے پسینے نو امی عائشہ نے صاف کیتا. او تائیوں عائشہ دی چادر دا او لشکار بڑا سونا عرشائے تو مولا نے او خود دتیاں صفائیاں نے. عرشائے تو مولا نے او خود دتیاں صفائیاں نے. او لوگو میرے آقا دی بیوی دا او میرے آقا دی بیوی دا او کردار بڑا سونا. جدو آیتہ نازل ہو گئی نا تو آپ سرکار خوش ہو گئے. تو یہ پتہ چلا صدیق اکبر رضی اللہ جڑی گل دسنا چاہنا او کی حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدو پتہ چلے حضرت صدیق نے اعلان کیتا میری بیٹی دے بارے جن نے بھی یہ بکواس کیتی ہے جملہ بولے آئے او مستہ میرا رشتہ دار ہے. پہلے میں او دے گھر دے اندر مہینے دا راشن بھی بھیج دا سا مہینے بعد او دے گھر اندر کھان پین دا سامان بھیج دا سا. آج تو بعد صدیق کو دے گھر کچھ نہیں بھیجے گا. خبردار صدیق کو دے نال قیامت تک ناراض ہے او دے نال کوئی سلو نہیں ہوئے گی. حضرات ذی وقار جدو یہ گل نبی پاک نو پتہ چلی ہے حضرت صدیق غصے اندر آ گئے نے اور آج جملے بولے نے. حضرت صدیق دے جملے سن کے میرے پیغمبر فرماندے نے اوہ صدیق اے گل کیتی ہو جی محبوبہ میں کیتی ہے. نبی پاک نے اللہ دا قرآن پڑھ کے سنایا فرمایا الذین ينفقون فی السراء. قرآن آیا اسمام تو قرآن ایسا نے نزول بیان کیتا ہے الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین. اللہ فرماندے نے او پیارے صدیق اللہ دے رستے اندر خرچ کرو میرے محبوب بندے میرے رستے اندر خرچ کر دینے کمی نہیں کر دے گل
روک دے نہیں، خرچ کرم تو رک دے نہیں، اور غصہ پی جاندے نے۔ غصہ حلال ہے کہ حرام ہے؟ لیکن غصہ ایسا جے اے حرام بھی انہوں پی جو ہے، اے غصہ حرام بھی ہے، اس حرام نو پی جاؤ، پی جاؤ، چپ وٹ جاؤ۔ ایک چپ تے سو مشہور نا معقول، ایک سکھ تے سو، ایک چپ تے سو سکھ۔ حضرات تیزی وقر چپ کر جو، بس برداشت کرو، وڈا بھائی بولیا برداشت کرو، باپ بولے نے برداشت کرو، امی جان بولیا نے چپ کر جو، اگوں بولو نا خاموشی اختیار کر جاؤ۔ حضرات تیزی وقار گل ختم کرا، میرے پیارے صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جدو قرآن سنیا وَالْقَادِمِينَ الْغَيْظَ، اللہ دے پیارے تے غصہ پی جاندے نے، وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، لوگانو معاف کر دیندے نے۔ تو حضرت صدیق اچھا اللہ پاک ان اجر تے ثواب تے نام اللہ اپنا پیارا بنا دینے۔ آپ فرمان دینے واللہ یحب المحسنین، جدو تسی معاف کر دے ہو گے اللہ تنو اپنا محبوب بنا لے گا۔ حضرت صدیق فرمان دینے میں اپنا غصہ بھی مکا دیتا اور انہوں معاف بھی فرما دیتا، اور اگے میں انہوں مہینے دا اگر 5000 پیدا سا، آج تو بعد صدیق مستانو 10,000 خرچہ دے کرے گا۔ آج تو بعد ڈبل اے وے جدو غصہ ایک واری ان اینجی دی جنابے والا ویکھن تے آندا کہ بندے لڑ دیں نا، کوئی گل ہوئے ہوتے بس تھوڑا تھوڑا ہوندے نا، ٹھیک ہے آگے پچھاں گا پھر ہوندہ نہیں نا گل بنی میری پھر سے، اور جدو بعد جو ہی چکی تھلے آندہ نا وہ نہ پچھڑ دا ہوتے، ایک قیدہ غصہ پیتا ہے، ایک قیدہ معاف کیتا ہے، اوتھے چپ کر گیا بھی لوگ نے تھے کوئی ویکھن گے، اور غصہ پی جا رب میں انہوں یہ دسو بھئی غصہ شیطان دی طرف ہے اور بڑا بڑا جرم ہے۔ اوتھے غصہ کر جتھے رب نہیں ویندا، اوتھے جرم کر جتھے رب دی زمین نہیں، اوتھے گناہ کر، اوتھے جرم کر، اوتھے پاپ کر، اوتھے شراب پی، اوتھے لڑائی کر، اوتھے زنا کر، اوتھے فحاشی دے اڈے چلا، جتھے رب دی زمین نہیں، زمین رب دی اتے کھلو کے جرم کر رہے ہیں تینوں حیا نہیں آندہ۔ اللہ سنو اپنا ڈر پیدا فرما رہے ہیں، اللہ آخرت دی فکر نصیب فرما رہے ہیں۔ اللہ ہون آج وعدہ کر لو جاندیا جاندیا عید تو پہلے جندنا جو لڑیا انہوں منانا ہے انشاءاللہ، ہاتھ چک کے کوئی ایسا بندہ نہیں ہوندہ جندنا کوئی لڑیا نہ ہوئے اللہ ماشاءاللہ۔ ہر بھائی نے اگر ماں باپ لڑے نے منانا ہے، پہنا بھائی لڑے نے منانا ہے، رشتہ دار لڑے نے منانا ہے انشاءاللہ۔ پکا ہو گیا جی، پکا ہو گیا، تسی بول دے نہیں پہ دال چکارا لگ رہا ہے، اچھی بولو یار مسجد بیٹھے ہو چھاڑ دیو اللہ دا واسطہ غصہ۔ قرآن سنیا، قرآن سنیا نا تے سونے نبی دا فرمان بھی سنیا ہے، اور صدیق دی کڈی وڈی گل ہے، آپ دی بیٹی تے الزام لگ گیا تے پھر بھی صبر و تحمل دے نال ٹھیک ہے میں معاف کیتا تے میں اندر تو ڈبل انشاءاللہ پیار کروں گا۔ ہاں بھائی پکا وعدہ انشاءاللہ۔ عید تو پہلے سارے نے سنا ہوئے گی، او پاہمیں فیکٹری چ لڑے ہو، پاہمیں گھر کسی نہ لڑے ہو، پاہمیں دوستاں نال، پاہمیں رشتہ داراں نال، سب نہ سنا کرو گے انشاءاللہ۔ اللہ انہاں سارے تے راضی ہو جا، اللہ انہاں سارے تے خوش ہو جا، اللہ عمل دی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔